السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اور اردو میں آج ہم سبق نمبر 9 کو کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، سو ہم نے یہ لیسن یہاں تک دیکھے تھے۔ پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر وقت مطالعے میں کھوئے رہتے تھے۔ اوکے، اس کے بعد دیکھیں گے ہم نیکسٹ پیرا۔ جب ہندوستان لوٹے تو پھر وہی ذلت آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ جب بھیم راؤ انگلستان سے ہندوستان واپس لوٹے تو پھر وہی ذلت آمیز سلوک کا سامنا کرنا انہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، وہ سوچنے لگے ہندوستان ابھی تک پچھڑا ہوا یعنی پسماندہ ملک ہے۔ ٹھیک ہے، پرانی سوچ کا جو ہے اب تک وہی سوچ کا ملک ہے۔ کیا برہمن اور کیا اعلیٰ تعلیم یافتہ ابھی تک کسی کی ذہنیت نہیں بدلی تھی، یعنی کہ کیا برہمن اور کیا اعلیٰ تعلیم یافتہ ابھی تک کسی کی، یعنی کہ پہلے صرف جو ہے وہ برہمن تھے بھیم راؤ، لیکن اب تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جو ہے کسی کی اب تک ذہانت نہیں بدلی۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انہیں اچھوت ہونے کا احساس دلایا جاتا۔ دفتروں میں فائل ہاتھ میں دینے کے بجائے پھینک کر دی جاتی تھی، یعنی کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کے ساتھ وہی سلوک تھا، اور دفتروں میں آفیسز میں جو ہے ان کو فائل ہاتھ میں دینے کی بجائے جو ہے پھینک کر دی جاتی تھی۔ انڈرسٹینڈ؟ نیکسٹ پیرا سی۔ رہنے کے لیے وہ ایک ہوٹل گئے، لیکن اچھوت ہونے کی وجہ سے انہیں ہوٹل سے نکال دیا گیا۔ اب ہوٹل میں بھی گئے رہنے کے لیے تو ہوٹل سے بھی اچھوت ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، یعنی کہ بے سر و سامان یعنی کہ ان کے پاس کوئی بھی سامان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سو اس طرح سے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ دل کا درد آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں رواں تھا۔ ٹھیک ہے، دل کا درد آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں رواں تھا۔ نہ کوئی گھر تھا نہ ٹھکانہ، یعنی کہ کوئی گھر بھی نہیں تھا جہاں جا سکے، نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ آخر کہاں جائے؟ کیا ہم انسان نہیں؟ کیوں ہم سے بھید بھاؤ کا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ یعنی بھیم راؤ سوچ رہے کہ جو اچھوت لوگ ہوتے ہیں ان سے کیوں بھید بھاؤ کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سوچتے رہے اور روتے رہے۔ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے ایک روشنی کی کرن ان کے دل میں جگمگائی ہو، یعنی کہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کہ ایک روشنی کی کرن جو ہے ان کے دل میں جگمگائی ہو۔ انہوں نے اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، یعنی کہ بھیم راؤ نے اب جو ہے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب یہ بھید بھاؤ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ راہ میں کئی طوفان آئے لیکن ان کے حوصلے میں کمی نہ آئی، یعنی کہ راہ میں بہت سارے طوفان آئے لیکن ان کے حوصلے میں جو ہے کمی نہ آئی۔ سماج میں خواہ ان کی کوئی اہمیت نہ تھی لیکن وہ بے بس نہیں تھے، یعنی کہ سماج میں کوئی اہمیت نہ تھی ان کی لیکن وہ بے بس نہیں تھے۔ ان کے پاس تعلیم کی طاقت تھی۔ اوکے، وہ تعلیم کی طاقت تھی، اس لیے وہ کیا ہو گئے، وہ بیرسٹر بن چکے تھے۔ وہ کیا بن چکے تھے؟ بیرسٹر بن چکے تھے۔ انہوں نے دل میں ٹھان لیا کہ اس بھید بھاؤ کے ماحول کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اوکے، سو انہوں نے وہ ٹھان لیے تھے کہ یہ بھید بھاؤ کو ختم لے کر ہی دم لیں گے۔ کولہاپور کے راجا کی مدد سے انہوں نے ایک اخبار موک نائک اچھوتوں کی ہمت افزائی کے لیے نکالا، یعنی کہ کولہاپور کے راجا کی مدد سے انہوں نے جو ہے ایک اخبار موک نائک، ٹھیک ہے،
اچھوتوں کی ہمت افزائی کے لیے نکالا۔ راجا نے بھی اس کام میں ان کا ساتھ دیا اور بھیم راؤ کو اچھوتوں کا لیڈر بنا دیا، یعنی کہ راجا نے بھی جو ہے ان کا ساتھ دیا اور بھیم راؤ کو اچھوتوں کا لیڈر بنا دیا۔ بھیم راؤ کو پتہ چلا کہ اسلام میں مساوات اور برابری ہے، یعنی کہ بھیم راؤ کو بعد میں معلوم ہوا کہ اسلام میں مساوات اور برابری ہے، کسی کو چھوٹا کسی کو اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا، کسی کو ادنا یا کسی کو اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا ہے، سب انسان برابر ہے۔ اس لیے انہوں نے کئی اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا، ٹھیک ہے۔ بھیم راؤ نے کئی اسلامی کتابوں کا مطالبہ کیا یعنی پڑھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حسن انتظام، حسن سلوک اور سادگی سے بہت متاثر ہوئے، یعنی کہ انہوں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حسن انتظام، حسن سلوک اور سادگی سے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسکولوں میں اچھوتوں کے داخلے کو ممکن بنایا اور کتابوں کو ان تک پہنچایا، یعنی کہ انہوں نے جو ہے اسکول میں اچھوتوں کے داخلے کو جو ہے ممکن بنایا اور کتابوں کو ان تک پہنچایا۔ اچھوتوں کو علم حاصل کرنے کا شوق دلایا، یعنی کہ جو اچھوت لوگ تھے تو ان کو جو ہے علم حاصل کرنے کا شوق دلایا اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کی۔ ان کی محنت رنگ لائی اور آخر کار وہ سماج کے پچھڑے طبقے کو ان کے حقوق دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بھیم راؤ کی محنت رنگ لائی اور آخر کار وہ پچھڑے طبقے کو ان کے حقوق دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھے دلتوں کے مشہور رہنما، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہوں نے ہندوستان کا جمہوری قانون بنانے میں بڑا حصہ لیا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بھیم راؤ کون تھے؟ جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے اسٹوڈنٹ، دلتوں کے مشہور، ٹھیک ہے، رہنما ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جن کو ہم امبیڈکر نام سے جانتے ہیں نا، امبیڈکر نام جو ہے مشہور ہے ڈاکٹر بھیم راؤ کا، جنہوں نے جو ہے ہندوستان کا جمہوری قانون بنانے میں بڑا حصہ لیا۔ بابا امبیڈکر پر اسلامی تعلیمات، خاص طور پر مساوات کی گہرائی چھاپ تھی، اس لیے قانون میں شامل کی جانے والی کئی اچھی اسلامی کی تعلیمات سے لی گئی ہے، یعنی کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے خاص طور پر اسلامی تعلیمات، خاص طور پر مساوی اور گہرائی کے اوپر اس کی چھاپ ہو گئی تھی اسلامی کتابوں کی، ہے نا، اس لیے انہوں نے قانون میں شامل کی جانے والی کئی اچھی اسلامی تعلیمات سے، یعنی قانون میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے دوسری کئی اچھی تعلیمات انہوں نے اسلامی تعلیمات سے لیے۔ اس قانون ساز اسمبلی کے دوسرے اہم رکن مولانا ابوالکلام آزاد تھے، یعنی کہ اس قانون ساز اسمبلی کے جو ہے دوسرے اہم رکن کون تھے؟ کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ اوکے، سو یاد رکھنا ہے اسٹوڈنٹ ہمیں۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات خواہ کیسے ہی ہو، اگر انسان پختہ ارادہ اور لگاتار کوشش کرے تو کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہمیں اس سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان کے ارادے اور اس کی لگاتار کوشش ہے تو کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد میں وہ آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چھوٹی سی عمر میں جو ارادے رہے کڑے، دنیا میں بھی تم کام کرو گے بڑے بڑے۔ اوکے، سو
یہ لیسن ہمارا ہو گیا اسٹوڈنٹ فنشڈ ہے نا. الفاظ معنی دیکھ لیے تھے ہم نے جیسا کہ لکھ چکے ہیں آپ، لیکن دیکھ لیں گے. گاڑی بان گاڑی چلانے والا، پلیت یعنی کہ گندا ناپاک، ذلت بے عزتی، لعن تان یعنی ملامت برا بھلا، بے سر و سامان یعنی مفلسی محتاجی. ٹھیک ہے. اچھوت نچلے طبقے کے لوگ، حقیر ادنا بے قدر، دل برداشتہ یعنی غمگین، آزاردہ. ٹھیک ہے. آزاردہ بھید بھاؤ یعنی فرق کرنا، قانون ساز یعنی قانون بنانے والا. اوکے، یہ کوشچن آنسر تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیے تھے. ناؤ آؤ لکھے میں ہمیں لکھنا ہے. نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے. یہ الفاظ جو دیے ہوئے ان کے ہمیں معنی لکھنا ہے، جملے میں بھی استعمال کرنا ہے. جیسے کہ پہلا یہاں دیا ہوا ہے تلاش. تلاش کے معنی ہے ڈھونڈنا. اس پر جملہ ہم بنا سکتے ہیں، بچے باغ میں تتلی، یہاں پر ڈبل تے دیجیے، تتلی ڈھونڈ رہے تھے. اوکے. نیکسٹ ہے دھن یعنی کہ لگن. طلبہ امتحان کی دھن میں ہے نا اسٹوڈنٹ. نیکسٹ از تھرڈ ون، بدسلوکی. بدسلوکی یعنی کہ برا سلوک کرنا، برا برتاؤ کرنا. مالی نے فقیر کے ساتھ بدسلوکی کی. یاد رکھنا ہے، لکھ لینا ہے. ہمت افزائی. ہمت افزائی یعنی ہمت دلانا. اساتذہ نے طلبہ کی ہمت افزائی کی. کسی بھی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ از نمبر 5، رہنما. ٹھیک ہے. رہنما یعنی راستہ دکھانے والا، جگنو مسافروں کا رہنما ہے. اس طرح سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے نا. آؤ غور کریں. اس سبق سے کوئی 10 ایسے الفاظ چن کر لکھیے جن میں دو چشمے کا استعمال ہوا ہے. اوکے. ایسے کوئی 10 لکھنا ہے ہمیں جن میں دو چشمے کا استعمال ہوا ہے. دو چشمے ہے جیسا کہ یہ ہے نا. تو یہ پہلا یہاں اگزامپل دیا ہوا ہے چھوت. ٹھیک ہے. ایسے 10 الفاظ تو ہم یہاں لکھتے ہیں اسٹوڈنٹ. اچھوت، بھائی، تھکن، بھرپور، چھوت چھات، بھید بھاؤ، بھیم راؤ، گھر. اوکے، گھر یہاں ریپیٹ ہو گیا. گھر نہیں، چھوٹی. اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہو. انڈرسٹینڈ. نیکسٹ از خالی جگہوں کو پر کیجیے. خالی جگہوں کو پر کیجیے. فرسٹ ون از ڈیش کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جاتا. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کس کے ساتھ، اچھوتوں کے ساتھ. اتنی ذلت سہ کر بھی ڈیش کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق کم نہ ہوا. کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا. کیا؟ نو. موک نائک کا. کیا؟ نو. حضرت عمر. نو. بھیم راؤ. یس. تو یہ صحیح ہے، یہاں لکھ دینا ہے. بھیم راؤ نے ڈیش نامی اخبار اچھوتوں کی ہمت افزائی کے لیے نکالا. تو کون سا تھا؟ موک نائک. قانون ساز اسمبلی کے دوسرے اہم رکن کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. نیکسٹ از لاسٹ 5، امبیڈکر ڈیش کے حسن انتظام اور حسن سلوک سے متاثر تھے. کس کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ. اوکے اسٹوڈنٹ. اس طرح سے آپ کو یہ خالی جگہ پر کر لینی ہے اور یہ آپ کو یاد بھی کر لینا ہے. اوکے. ان میں سے کچھ ہم کوشچنس ٹیسٹ میں پوچھیں گے. نیکسٹ از اینڈ دا لاسٹ پیج، محاورے. زبان فہمی میں ہمیں محاورے دیے ہوئے. لینگویج اسٹڈی میں ہمیں کیا دیے ہوئے اسٹوڈنٹ؟ محاورے دیے ہوئے ہیں. آپے سے باہر ہونا، غصے میں عمر آپے سے باہر ہو گیا. اوکے. بال بال بچنا، شیر کے پنجے سے بلی بال بال بچ گئی. پتھر کی لکیر، بادشاہ کی بات پتھر کی لکیر ہوا کرتی تھی. اوکے. 4 چاند لگانا، امتحان میں کامیاب ہو کر طلبہ نے 4 چاند لگا دیے. سبز باغ دکھانا، عمران نے الیکشن سے پہلے ہی ہمیں سبز باغ دکھائے. ٹھیک ہے، دکھائے. محاورے ہے یہ آپے سے باہر یعنی کہ خود پر سے کنٹرول سے باہر ہو جانا، یعنی غصے میں آئے تو کیسا ہوتا ہو. بال بال بچنا یعنی بچ جانا. ٹھیک ہے، بہت تھوڑے پہ سے بچ جانا. پتھر کی لکیر یعنی وہ جو کہہ دے وہ
ہونا ہی چاہیے، ہو ہی جائیں گا، ہے نا. تو پتھر کے 4 چاند لگنا یعنی کچھ اچھا ہونا، ٹھیک ہے، یا پھر کچھ اچھا کر کے چھا جانا، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. سبز باغ دکھانا یعنی خواب دکھانا، ٹھیک ہے، جیسا کہ الیکشن میں لوگ کرتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں، ہے نا، یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے. دین عید کا چاند ہونا، عید کا چاند ہونا یعنی کبھی کبھی نظر آنا، کہ لوہے کے چنے چبانا یعنی مشکل کا کوئی کام، ٹھیک ہے، وہ انجام دینا. سو اس کے بعد ہے نیکسٹ، آج کل تم دکھائی نہیں دیتے، عید کے چاند ہو رہے ہو. سو یہ دیکھیے اسٹوڈنٹ، اس طرح سے اس پر سینٹینس محاورے کا استعمال کیا ہوا ہے. نیکسٹ از ہمالیہ پر چڑھائی لوہے کے چنے چبانا ہے، یعنی کہ ہمالیہ کی جو چڑھائی ہے وہ لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے. نیکسٹ از اوکے our lesson is over. ناؤ لاسٹ میں ہمیں بات کہی ہوئی اسٹوڈنٹ، پیارے بچوں وقت کی قدر کیا کرو کیونکہ وقت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یس 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 اسٹوڈنٹ، یہ بات کو آپ کو بھولنا نہیں ہے کہ وقت کی قدر کرو. وقت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اوکے، نیکسٹ بک کارنر پہ دیکھیے اسٹوڈنٹ کیا لکھا ہوا ہے. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہیں رکھتا ہوں کیونکہ یہ بری عادت ہے نا، کسی سے بھی بھید بھاؤ نہیں رکھنا چاہیے. اوکے، کسی سے بھی نہیں رکھنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ. سو بات یاد رکھنی ہے آپ کو. کمپلیٹ ان یور ٹیکسٹ بک، complete in your textbook and also memorize it. Complete in your textbook. Now complete in your textbook. Next, I shall stop here student. Thank you, Jazakallah, take care, Assalamu alaikum. Our Urdu syllabus is over, finished.